الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ذی وقار حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام، بچوں کے سرپرست اور بزرگ، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء کرام، آج مکتب تعلیم القرآن جو ہمارے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی ہمارے بھائی، ہمارے برخوردار، ہمارے مخلص علماء حق کے عظیم خادم اور دین کی خدمت کا والہانہ جذبہ رکھنے والے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کے زیر اہتمام یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب ذوالجلال جب سے یہ قائم ہوا ہے اس وقت سے تو یہ عالی شان خدمات سر انجام دے ہی رہا ہے. اس سال کی یہ تین طلبہ کرام کی چوتھی تقریب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان تین بچوں کا تکمیل قرآن مجید، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین، اساتذہ، ادارے کے معاونین اور تمام شرکائے دعا اور شرکائے تقریب کو اللہ رب ذوالجلال اس عظیم بدلہ نصیب فرمائے. میں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ کائنات ذلت اور پستی کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج کسی ملک میں کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، کوئی ملک فتنے اور فساد کی آمادگاہ بن جاتا ہے، وہاں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی آئے روز کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حکومتیں غیروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر انتشار، افتراق، تفرقہ، ہر طرح سے ظلم و زیادتی عروج پر پہنچ جاتی ہے. تو اس وقت میں بات کرتا ہوں، آج بھی جاہلیت ہے دنیا میں، لیکن اس وقت کم از کم دنیا کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی جگہ موجود ہوتی ہے، ایسی کوئی نہ کوئی جگہ موجود ہوتی ہے. ایک جگہ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ دنیا ہی کے اندر، اسی دنیا ہی کے اندر ایسی کسی جگہ کی مثال دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت جیسی مثال پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج بھی لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی کہ ترکی کے اندر، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی عمرے کے لیے گئے، سلطان پور کے ہمارے پڑوسی ہیں، عمرے کے لیے گئے، فوراً دنوں آپ کو یاد ہوگا کورونا کی وجہ سے جب آغاز ہوا تو یہ فلائٹیں جو ہیں ڈائریکٹ جانے کی بجائے استنبول کے ذریعے کچھ دن فلائٹیں بھیجتے رہے. استنبول میں اسٹے ہوتا رہا اور وہاں 3 دن کے اسٹے کے بعد کچھ فلائٹیں عمرے کے لیے جاتی رہیں. وہ ساتھی اس فلائٹ میں تھے جو استنبول میں رکی، اور اللہ کا کرنا کہ ان کو ترکی کے اندر وہ دن آئے کہ جن میں بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ جمعرات جمعہ ہفتہ آتا تھا، یعنی بیچ میں جمعہ تھا. بیچ میں وہ جو سعودی ایئر لائن تھی ان کا سسٹم بھی بڑا پیارا تھا، رہائش بھی وہاں 3 دن کی اچھی تھی، کھانا بھی، اور وہاں جہاں انہوں نے جمعہ پڑھا تو میں آپ کو اس کی ایک مثال یہ ویسے آ گئی تو عرض کرتا ہوں. انہوں نے واپس آ کر مجھے کہا کہ ہم نے جس مسجد میں ترکی میں واسطے کے دوران جمعہ پڑھا تو 2000 آدمی وہاں ہوں گے، 2000 آدمی.
دو تین باتیں انہوں نے نوٹ کر کے بتائی. انہوں نے کہا کہ خطیب صاحب کے آنے سے پہلے مسجد بھر چکی تھی، مسجد پہلے سے مکمل بھر چکی تھی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہی کہ خطیب صاحب کے آنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اذان ہو جانے، خطبہ اور نماز 2000 آدمی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. کہتے جی میں قسم کھاؤں تو اس میں آنس نہیں ہوں کہ جتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا اور جمعے سے فراغت تک مجمع کے اندر سے ایک آدمی کے بولنے کی آواز نہیں آئی ہے، ایک آدمی کے بولنے کی آواز نہیں آئی. تیسری بات بڑی عجیب کہی ہے، کہا کیا اس سارے وقت میں چلو بندہ نہ بولے باشعور ہے، ذی شعور ہے، وہ سوچ بچار کا تربیت ہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ حیران ہوں گے اس سارے وقت میں پوری مسجد کے حال میں ایک موبائل کی گھنٹی بجنے کی آواز نہیں آئی ہے، ایک موبائل کی گھنٹی بجنے کی آواز نہیں آئی ہے. ہمارے یہاں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں اور پھر اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کو آف کر دیں، سارا ماحول ڈسٹرب نہ ہو. وہ آدمی لذت لے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی گھنٹی سے گھنٹی بھی بج رہی ہے، نمبر چیک کر رہا ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کی توجہ تقسیم ہو رہی ہے. اتنی تربیت ہماری نہیں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں یہ تین باتیں جو انہوں نے نوٹ کی اس بندے نے نوٹ، اور کتنی اچھائیاں ہوگی. کہا کہ خطیب صاحب کے آنے سے پہلے سارا مجمع مسجد کے اندر فل تھا. دوسرا ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کی. تیسری بات کسی کا موبائل نہیں بجا اور کسی کے موبائل کی گھنٹی کی آواز نہیں آئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں نہیں کہتے کہ ہمارا دینی ماحول ترکی جیسا ہونا چاہیے، ہمارا فلاں. پچھلے دنوں ایک بات آئی، جنگل سے ایک آدمی جا رہا ہے، یورپ کے کسی ملک میں جنگل سے ایک آدمی جا رہا ہے اور آس پاس درخت ہیں، جنگل کے بیچ میں ویران روڈ ہے. اس ویران روڈ پر ایک جو ہے وہ ریک رکھا ہوا ہے، اس ریک میں شہد ہے، جوس ہے اور اس میں جو ہے وہ کھانے پینے کی مختلف چیزیں ہیں اور یہ رکھا ہوا ہے کہ اس چیز کی اتنی قیمت ہے، یہ چیز اٹھا لیں، جو اٹھائیں اس کی اتنی قیمت اس میں ڈال دیں. کوئی بندہ پاس نہیں ہے، نہ کوئی کیمرہ لگے ہوئے ہے، نہ کوئی مشین لگی ہوئی ہے. ملک یورپ کا ہے، ویران سڑک ہے، ویران سڑک پہ ایک آدمی نے ریک لگا کے ساتھ گلا لگا دیا ہے کہ جو جوس اٹھاؤ گے اتنے پیسے اس میں ڈال دیں، جوس لے جائیں، بوتل اٹھاؤ گے اتنے پیسے ڈال دیں اور لے جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں قابل تقلید ہے یہ بات؟ یہ نہیں ہے. بات میں ویسے وقت نہیں ہے، ویسے دو مثالیں آ گئی ہیں. میں عرض کرتا ہوں آج کے اس فتنے کے دور میں جہاں لوگ تنگ ہوتے ہیں اولاد کی نافرمانی سے، جہاں لوگ تنگ ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی حکمرانی سے اور زیادتیوں اور ظلم سے، جہاں لوگ تنگ ہیں حکمران رعایا سے تنگ ہیں، رعایا حکمرانوں سے تنگ ہے، اولاد والدین سے تنگ ہے، والدین اولاد کے شکوے کرتے ہیں، استاد شاگردوں کی شکوہ گناہ ہے، شاگرد اولاد اور اساتذہ سے شاکی ہیں. اس دور میں اگر ایک ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہے، تو کہتے ہیں آئرلینڈ میں ایسا ہے، کہتے ہیں جاپان والے ایسے ہارڈ ورکر ہیں، ایسے محنتی ہیں، ایسے باوفا ہیں، ترکی والے ایسے تربیت یافتہ ہیں، سعودی عرب کا نظام ایسا ہے، شرطہ آ جاتا ہے سب کو طرف ہو جاتے ہیں، مجال نہیں ہے قانون کی خلاف ورزی کوئی کر سکے. مثالیں تو موجود ہیں. اب میری بات سمجھے، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں بڑی نقطے کی. میں عرض کرتا ہوں کہ اس جاہلیت کے دور میں ایک جگہ حالات خراب ہوں، دوسری جگہ مثال موجود ہے، لیکن اس دھرتی پہ ایک وقت ایسا آیا جب پوری دھرتی پہ کہیں ایک مثال بھی موجود نہیں تھی کہ ایک ملک والا کہتا اس جیسا امن ہو، دوسرے ملک والا کہتا اس جیسا امن ہو، تیسرے ملک والا کہتا اس کی طرح کا سکون ہو. پوری دھرتی میں فساد بھی تھا، پوری دھرتی میں ظلم بھی تھا، پوری دھرتی کے کسی ملک میں کہیں قانون کی تابعداری نہیں تھی، کہیں اخلاقیات نہیں تھی، کہیں انصاف نہیں تھا، کہیں ایمان نہیں تھا، کہیں کسی کی حقوق کی ادائیگی نہیں تھی، کہیں بڑھ نکل نہیں تھا، کہیں چھوٹے بڑے کا احترام اور شفقت نہیں تھی. آنکھیں بند کر کے کہیں گے وہ دور کون سا تھا؟
میرے آقا کے آنے سے پہلے کا جو فترت وحی کا زمانہ تھا، یہ زمانہ اس زمین نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک چپا اس کو کہتے ہیں، گٹھ اور بالش پھیلی ہوتی ہے اور چپا اس کو کہتے ہیں، چپا بھر جگہ دنیا کے اندر ایسی نہیں تھی کہ دوسرے اس کی مثال دے کر کہیں اس بالش پہ جو امن ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، اس گھر میں جو سکون ہے وہ میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، اس محلے اس گاؤں میں جو قانون کی پاسداری ہے وہ میرے محلے میں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں لا قانونیت، پوری دنیا میں منمانی، پوری دنیا میں بے حیائی، پوری دنیا میں شرک، پوری دنیا میں کفر، پوری دنیا میں ناانصافی، پوری دنیا میں ظلم زیادتی۔ کسی نے کیا عجیب بات کی، کسی نے کہا مچھلیاں پانی کے اندر رہتی ہیں، مخلوق پانی کی ہے۔ ہمارے نزدیک ساری مچھلیاں، ہمارے نزدیک ساری مچھلیاں، لیکن اندر کا ظلم آپ دیکھیں نا، اندر مچھلیوں کا، ہر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی سے ہر وقت تکلیف ہے، کب ہڑپ کر کے مجھے کھا کے چلی جائے، کب کس وقت بڑی مچھلی کا داؤ لگے، مجھ پہ نظر پڑے، اب کرے اور مجھے نگل کر لے جائے۔ کیا یہ مچھلیوں والا ظلم آج ہر کمزور کے دل میں طاری ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کا دل لگے، مجھے پتہ نہیں دکاندار لوٹ لے، مجھے پتہ نہیں تاجر لوٹ لے، مجھے پتہ نہیں حکمران لوٹ لے، مجھے پتہ نہیں ناظم لوٹ لے، مجھے پتہ نہیں کون کس وقت اچک لے۔ جب یہ حال ہے اور یہ حال اس وقت عروج پر تھا، توجہ، میں نے 10 منٹ میں بات ختم کرنی ہے، میں آپ بہت زیادہ جلدی میں ہوں، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس حال میں دیکھیں، کبھی کبھی تبدیلی آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کپڑا بھی تھوڑا تھوڑا خشک ہونا شروع ہوتا ہے، بدبو بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع، لیکن جب بدبو زیادہ ہو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بدبو اتنی ختم ہو گئی ہے، او خوشبوؤں کے بھپکے اٹھ گئے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا بدبو ختم ہو گئی ہے، چلو ہلکی ہلکی خوشبو ڈالی ہے، آ گئی ہے، لیکن میں جملہ بولنے لگا ہوں، اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ دھرتی نے، اس دھرتی نے جہاں یہ مثال دیکھی ہے کہ اس جیسا ظلم جہالت کہیں اس تاریخ میں نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں آئے گا، تو اسی دھرتی نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جیسا انصاف، جیسا سلوک، جیسے اخلاقیات اور جیسی دنیا کی زندگی جنت والی آئی، ایسی زندگی بھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایسی بہاریں بھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ پچھلے دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں تو آیا اگلے دور کو کیا کہیں گے؟ اگلے دور کو ہم اپنی چھوٹی زبانوں سے کیا کہیں؟ اللہ کے بعد سب سے بڑی زبان سے ہم وہ جملہ بولنے لگے جس نے اس دور کی عکاسی کی ہے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے آنے سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے اور اس قرآن کے حفظ ہونے، یاد ہونے، اس پر عمل ہونے اور اس کا نظام نافذ ہونے سے پہلے، اس وحی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جاہلیت بھی سب سے عروج پر تھی اور اس کے آنے کی دیر تھی۔ اس دنیا میں امن بھی سب سے اونچا آیا ہے، اس میں اخلاق بھی سب سے اونچا ہے، اور کیسا اونچا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایسا بہترین دور اس دنیا میں نہیں آئے گا جیسا میرے صحابہ کرام کا دور تھا، جیسا میرا دور ہے، ایسا دور نہیں آئے گا۔ میرا اگلا سوال ہے اور اس سوال پہ بات ختم کرتے ہیں۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں خوشبو بدبو ختم کر کے ہلکی ہلکی خوشبو ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن بدبو انتہا کی ہو اس کے بعد خوشبو انتہا کی آ جائے، بے سکونی انتہا کی ہو اس کے بعد سکون انتہا کا آ جائے، ظلم انتہا کا ہو اس کے بعد عدل اپنے انتہا کا آ جائے، اور جیسا عدل دنیا نہ دیکھے، یہ کمال یا تو محمد عربی کی ختم نبوت کا ہوا کرتا ہے، یہ کمال یا تو قرآن جو کتابوں کی سردار ہے اس کا ہوا کرتا ہے، یا پھر ان صحابہ کا کردار کا ہوا کرتا ہے جو ساری دنیا کے صحابہ کے سردار ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ آئیے باقا میں ایک بات کہنے لگا ان بچوں کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے کہتا ہوں کہ آج تیسرا چوتھا راؤنڈ ہے اس سال کا کہ تین بچے یہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ میں اور آپ آج پریشان اس لیے ہیں ہم نے وہ طرز عمل چھوڑا جس طرز عمل نے وہ چیز لائی تھی۔ وسائل میں آج ہم صحابہ کرام سے بہت آگے ہیں، وسائل میں بہت آگے، بہت اونچے ہیں۔ صحابہ ان وسائل کا تصور نہیں کر سکتے تھے جو ہمارے پاس ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں، دین کے نعرے، دین کے دعوے اور بڑی بڑی ہانکنے جو بڑی بڑی پڑے مارنی ہوتی ہیں نا،
وہ مارنے میں بھی ہم صحابہ سے بہت آگے، صحابہ پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پہنچ سکتے، ہمارے نعروں کو صحابہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارے نعرے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے۔ صحابہ کرام زبان سے دعوے نہیں کرتے تھے لیکن مر کے دکھایا کرتے تھے، مر کے دکھایا کرتے تھے۔ ہمارے جیسے نعرے صحابہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن خفا نہیں ہو جانا، یہ جملہ میں نے اپنے تفنن کے طور پہ بولا ہے۔ صحابہ کرام دعوے تو نہیں کرتے تھے لیکن عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، کردار ان کا تھا۔ آج کردار نہیں ہے، صرف دعوے ہیں، صرف نعرے ہیں، بڑی بڑی بڑکے ہیں، اور ان بڑکوں سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کردار خاموشی کے ساتھ ہے۔ میرے حضرت، ہمارے حضرت عیسی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت فیوزہم العالیہ کل بھی ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو بھی ہمارے یہاں سیرت کے عنوان سے تشریف لائیں گے۔ 29 کو جمعے کو شام کو میری طرف سے سارے حضرات کو دعوت دی ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ ذرا اس طرح کریں کہ حضور کی غلامی میں سر کٹانے کی بجائے تھوڑی دیر ہمیں 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ دے دیں، ذرا ٹھہر جائیں، ابھی گلا نہیں کٹانا، ابھی گلا کٹے نا۔ اس گلے کے کٹنے سے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ جان دینے سے پہلے اور گلا کاٹنے سے پہلے حضور کی غلامی میں اس جان کو حضور کی سنت جیسا بنا لو، پھر جس طرح کٹاؤ گے سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہتے کہ حضور کی غلامی میں، غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے، یہ کہتے ہیں موت بھی قبول ہے، مرنا آسان ہے۔ یہ کہیں پہلے کہ پہلے ہمیں غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے، اور زندگی کے بعد جب موت آئے تو موت بھی غلامی رسول میں قبول ہے۔ غلامی رسول میں اب میں جو کہنا چاہتا ہوں ان بچوں کی برکت سے، معصوم بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو میں ایک بات کہوں، اور یہ اچانک یہاں بیٹھا میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور یہ میں آپ کی منتقل کرنے لگا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم چاہیں بھی تو صحابہ کرام کی جوتیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ سارے بولے ذرا۔ اب مجھے سب کو بلوانا ہے آخری 2 منٹ میں، مجھے آپ بتائیں ہم سب کی زندگیاں مل کر، سب کی نمازیں، روزے، حج مل کر کسی صحابی کی 1 رکعت اور 1 سجدے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کچھ چیزوں میں آج بھی اللہ نے ہمیں صحابہ کا مماثل بنا دیا ہے، کچھ چیزوں میں آج بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم رتبوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی 1 مٹھی بھر کے صرف جو خرچ کر دے، خدا کی قسم ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، امت کا سونے کا پہاڑ، احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے 1 مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، 1 مٹھی جو کے صدقے کے برابر۔ لیکن جتنی چیزوں میں آج بھی اللہ نے ہمیں صحابہ کی نقالی نصیب کی ہے، نقل نصیب کی ہے، ان کا طرز عمل نصیب کی ہے، ان میں ایک چیز مجھے آپ بتائیں، قرآن مجید کے لفظوں کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اور سینے میں محفوظ کر کے جس وقت معاشرے کی جو ضرورت ہو قرآن سے متعلقہ اس ضرورت کو پورا کرنے میں اللہ نے ہمیں صحابہ کی نقل کرنے کی توفیق بخشی ہے یا نہیں بخشی؟ صرف اللہ یہ کرے، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، ہم یہ کریں، ہم اتنا کر لیں اور اللہ کی توفیق سے کر لیں کہ ہم، اللہ نے توفیق کے ساتھ یہاں تک لایا ہے، اب دنیا کی جھمیلوں میں الجھے نہیں۔ یہ دنیا کا سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ پتہ نہیں انسٹاگرام، یہ فلاں فلاں فتنے، یہ ہمیں اپنے عمل ضائع کرنے کی بجائے محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے عمال ضائع کرنے سے اللہ بچا دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا طلبی سے اللہ محفوظ فرما دے، دنیا طلبی سے اللہ محفوظ۔ دنیا کی مثال ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا دنیا اور موت، 2 چیزیں، دنیا جو نصیب میں لکھی ہے اور موت، یہ 2 ایسی ہیں ان کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تم سے آگے بھاگیں گی، اور اگر آپ ان کے پیچھے بھاگ کر ان کو لینے کی بجائے ان سے بچنے کے لیے بھاگو گے، ان سے بچنے کے لیے بھاگو گے، تو یہ مل کر رہیں گی، تمہارے پیچھے بھاگ کر رہیں گی۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بیان کر کے نکلے، حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند، امام اہل سنت حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کیا، باہر نکلے، ساتھی نے ایک تھیلی اشرفیوں کی پیسوں کی پیش کی۔ حضرت نانوتوی نے کہا مجھے نہیں ضرورت، یہ لے جاؤ، مجھے نہیں ضرورت، الگ دے لیں۔ کہا نہیں میں نہیں لیتا، بس اس نے خادموں سے پوچھ لیا کہ حضرت کی جوتے کہاں،
حضرت کے جوتے کہاں ہیں؟ دینی تو اس نے تھی، نہیں لیا، اب بیچارہ پریشان ہے کہ وہ جوتے کہاں ہیں؟ خادم نے بتا دیا وہ سیڑھیوں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ جوتے ہیں۔ جا گیا، تھیلی کھولی اور ان کے جوتوں کے اندر وہ ساری اشرفیاں ڈھیل کر تھیلی خالی کر کے جیب میں ڈال لی۔ جس وقت آئے جوتے پہننے کے لیے، یہ جوتے پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت نانوتوی کا جملہ ہے، خادم سے کہا یہ دیکھ لو، یہ اللہ کی نعمت ہے، لے لو اور ان کو جو ہے کسی لفافے میں کسی اس کپڑے میں ڈال لو۔ اور ساتھ ہی جملہ کا فرمایا جو تمہارا نصیب ہے کہیں نہیں جا سکتا، جتنا بھاگو گے ذلیل ہوگے تمہارے جوتوں میں گر کے تمہیں ملا کرے، تمہارے جوتوں میں آ کر تمہیں ملے گی، لیکن اگر اس دنیا کے لیے ذلیل ہوگے تو ذلیل کر کر کے ملے گی، ذلیل کر کر کے ملے گی، زچ کر کر کے۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت تھانوی سے کہنے لگا حضرت یہ ایک ہیرے کا تاجر ہوں، پورے بڑے صغیر کا ہیرے کا تاجر ہوں، یہ 1 لاکھ روپیہ لے کے آیا ہوں، بس ایک جملہ کہہ دیا، کہا میرے لیے دعا کرنا، پچھلے سال بھی 1 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ حضرت تھانوی میں بات چل گئی، حضرت تھانوی تھے، پچھلے سال بھی 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، میرے لیے دعا کرنا۔ اب اس نے کوئی اور بات نہیں کی، لیکن بڑے بڑے ہوتے۔ حضرت تھانوی نے کہا یہ 1 لاکھ روپیہ لو اور جلدی سے میری خانقاہ سے نکلتے ہوئے نظر آؤ، چلے جاؤ، مجھے آپ کے 1 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پیسے والا ہو، ہیرے کا سب سے بڑا تاجر ہو اور سب کچھ ہو، اس کو ایک فقیر مولوی، پھٹے ہوئے کپڑوں والا صوفی مولوی، اللہ اللہ کرنے والا خانقاہ کا مولوی، وہ کہ نکل جاؤ 1 لاکھ روپیہ لے کر، پھر وہ کس طرح برداشت کرے؟ اس نے کہا جاتے جاتے 1 لاکھ روپیہ لیا، نکلتے ہوئے کہنے لگا حضرت خیال کرنا، ہیرے کا سب سے بڑا تاجر ہوں، پورے بر صغیر میں 1 لاکھ روپیہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا، پورے بر صغیر میں 1 لاکھ روپیہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا، جانے لگا ہوں۔ یہ آخری دھمکی تھی کہ مت یہ فقیر یہ کہ اچھا خیر ہے چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مت کچھ نہ۔ حضرت نے جملہ بولا، پچھلے جملے سے اوپر ضرب گاری لگا کر اگلا جملہ جو پھر اللہ کے ولی کا جملہ ہے، الہامی جملہ ہے، خدائی عطا جملہ ہے۔ کیا کہا؟ بے شک ٹھیک کہتے ہو، تیرے جیسا 1 لاکھ روپیہ دینے والا برے صغیر میں کوئی نہیں ملے گا، پر پورے برے صغیر میں پھر کے دیکھ لینا، اپنی خانقاہ میں آیا ہوا 1 لاکھ روپیہ واپس کرنے والا مولوی بھی کوئی نہیں ملے گا، ایسا بھی کوئی نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپیہ واپس کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے یہ ایک مثال میں نے دی، ایسی مثالیں کئی دے سکتے ہیں، جس میں آج اس فتنے کے دور میں اللہ نے ہمیں صحابہ کی نقالی نصیب فرمائی ہے۔ وہ لوگ جن جیسے لوگ ہی کوئی نہیں تھے اس کائنات میں، ان کی نقالی اللہ نے نصیب کی ہے۔ اب ہم جگہ جگہ اس چیز کو رلائیں گے، لترائیں گے اور اس کو ذلیل کریں گے۔ خدا قسم قرآن ذلیل نہیں ہوگا، خدا قسم یہ منصب ذلیل نہیں ہوگا، لیکن اس کو ذلیل کرنے والا ضرور ذلیل ہو جائے گا، ضرور ذلیل ہو جائے گا۔ اس سے میری دعا ہے کہ چاہے سوشل میڈیا کا میدان ہو، چاہے دور حاضر کا مال کا فتنہ ہو، اس میں اللہ تعالی ہمیں اس سے بچتے بچاتے دین عالی کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا